السلام علیکم کلاس. ہاؤ آر یو آل؟ کیسے ہیں سب؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن. امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. چیپٹر نمبر 8 the age of the Abbasids. It was started. Page number 70 was done. Page number 71, there is a map, and I have discussed you before. Page number 72, regional kingdoms, the court of Sultan Mahmud also have been done. Page number 73. Page number 73. اگر پیج نمبر 73 کی بات کی جائے تو پیج نمبر 73 میں ہمارے پاس the Carusids and the Mongols we have done. Now our next paragraph is Salahuddin. Salahuddin Ayyubi belonged to the Kurd tribe who lived in Mesopotamia. بیسیکلی صلاح الدین ایوبی جو تھے ان کا تعلق کرد قبیلے سے تھا اور وہ میسوپوٹامیہ میں رہا کرتے تھے. ان 1163 AD 1163 عیسوی کے اندر he became the ruler of Egypt. وہ مصر کے بادشاہ بنے، یعنی کہ حکمران بنے. صلاح الدین ایوبی کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. بہرحال ان کے بارے میں مزید جو ڈیٹیل لکھی ہے وہ بتا دوں گا میں آپ کو. اینڈ کیپچرڈ جیروسلم ان 1187 AD. اور انہوں نے جیروسلم یعنی کہ یہ کہ فلسطین کو، مسجد اقصیٰ کو 1187 میں حاصل کر لیا. He granted peace to the city. انہوں نے وہاں کے لوگوں کو امن سے رہنے، یعنی کہ شہر کے لوگوں کو امن سے رہنے کے لیے اجازت دی. And those Christians who had not participated in fighting against Ayyubi's army were allowed to leave the city peacefully. اور وہ کرسچنز جنہوں نے ایوبی آرمی کے خلاف جنگ لڑنے میں حصہ نہیں لیا تھا، یعنی کہ وہ جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، کرسچنز کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، تو ان لوگوں کو اجازت دی کہ وہ امن سے ہی اس جگہ کو چھوڑ دیں. The Christians of Europe launched another crusade. جو کرسچن تھے انہوں نے ایک اور بادشاہ کو سامنے، یورپ کے جو بادشاہ تھے اس کو لے کر سامنے آئے. تھرڈ کروسیڈ، جو کہ تیسرے کروسیڈ تھے، خلیفہ تھے یا مینس آپ کہہ سکتے ہیں. لیڈ بائی دا برٹش کنگ رچرڈ دا لوئن ہارڈ، جو کہ رہنمائی کر رہے تھے جن کی برطانیہ کے ایک بادشاہ جو لوئن ہارڈ ریچرڈ کے نام سے تھے اور جنہیں لوئن ہارڈ کا خطاب دیا گیا تھا. who defeated ایوبی in some of the battles، جنہوں نے ایوبی کو کچھ جنگوں میں شکست بھی دی رکھی تھی. but was finally forced to return without success، لیکن آخر میں انہیں یہی فورس کیا گیا، یعنی کہ انہیں اس بات کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ بغیر کسی کامیابی کے وہاں سے چلے جائیں. He and other Europeans who fought against Ayyubi developed great respect for this brave and generous Kurdish ruler. اگر ہم بات کریں ان کی اور مطلب وہاں کے اور وہاں کے یورپ کے لوگوں کی، اور جو کہ اگینسٹ تھے ایوبی کے، انہوں نے ایک لیکن وہ جو ان کے لیے بہت زیادہ انہیں بہت زیادہ بہادر سمجھتے تھے اور انہیں رسپیکٹ عزت دیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ انہیں کردش کے سخی حکمران کا بھی خطاب دیا کرتے تھے. ان ویسٹرن لٹریچر، مغربی جو لکھائی ہے لٹریچر ہے، ہی از کالڈ صلاح-الدین، انہیں صلاح الدین کے نام سے جانا جاتا ہے. اینڈ ہز نیم اسٹینڈس فار بریوری اینڈ گڈ مینرز، اور ان کا نام ابھی بھی بہادری سے اور اچھے آداب میں لیا جاتا ہے. یعنی صلاح الدین ایوبی کی بات کریں، صلاح الدین ایوبی نے ہی جو یہ جیروسلم کو دوبارہ حاصل کیا تھا. اس سے پہلے بہت زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا گیا تھا، لیکن انہوں نے جیروسلم کو یعنی کہ فلسطین کو حاصل کیا. اور اس کے بعد ان کے خلاف بہت سارے حکمران آئے کہ ان سے لڑ کر وہ دوبارہ سے اس کو حاصل کریں، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے. اور مطلب
اسی وجوہات کی بنا پر ان سے اسی بہادری، اور انہوں نے جو کرسچن جو تھے دوسرے جو وہاں رہا کرتے تھے جو جنگ کا حصہ نہیں بنے تھے، انہیں بآسانی ان سے یہ ان کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ بغیر کچھ کام کیے، یعنی کہ بغیر کچھ اس طریقے سے کیا امن سے ہی شہر کو چھوڑ دیں۔ صلاح الدین ایوبی became one of the world's greatest warriors by defeating crusades and capturing the holy city of Jerusalem۔ صلاح الدین ایوبی وہ شخص تھے جنہوں نے کیروسیٹس جو تھے، ان کے جو بادشاہ تھے، ان لوگوں سے مسجد اقصی یعنی فلسطین کو حاصل کیا، اور ان کا نام دنیا میں بہادر بادشاہوں میں لکھا جاتا ہے۔ خیر، یہ صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مزید آگے بعد میں پڑھیں گے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔